هو الله الذي لا إله إلا هو. اسم اللہ یہ اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے۔ انسانی دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسمانی ساخت اور دوسرا روحانی۔ جس طرح جسم کو پھلنے اور پھولنے کے لیے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کی نشوونما کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح جسم کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد پاک ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روح کا سکون اللہ کا ذکر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اللہ کا ذکر کیے بغیر انسان کی روح بے چین رہتی ہے۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جس نے میرے ذکر یعنی میری یاد اور نصیحت سے روگردانی کی تو اس کے لیے دنیاوی معاش بھی تنگ کر دیا جائے گا، اور ہم اسے قیامت کے دن بھی عمدہ اٹھائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالی سورہ منافقون آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ مومنو، تمہارا مال اور اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور اللہ تعالی فرماتے ہیں، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے۔ ہاں، تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو اسم اللہ کا بہترین ذکر عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کے دوسرے تمام صفاتی ناموں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور یہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ساری کائنات، جنت، دوزخ اور دوسری سب بھی رکھ دے تو بھی اسم اللہ بھاری ہوگا۔ در حقیقت اسم اللہ ہی اسم اعظم ہے۔ اس کا ذکر روح کو تقویت دیتا ہے۔ قرآن پاک کی پہلی وحی بھی اسم اللہ کے بارے میں ہی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ السلام کو اسم اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فسبح بسم ربک العظیم، تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو عظیم ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور نماز پڑھو میری یاد کے لیے۔ اور اللہ تعالی سورۃ الاعراف آیت نمبر 205 میں فرماتے ہیں، وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، عاجزی اور ڈر سے، اور بے آواز نکلے زبان سے صبح اور شام، اور غافلوں میں نہ ہونا۔ سورہ نساء آیت نمبر 103 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ تعالی کی یاد کرو، کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے۔ پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو، بے شک نماز
مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allah